بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے پہلے حصے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت توحید اور ایسے ہی قوم کو بت پرستی سے روکنا اور سب سے پہلے اپنے باپ کو بت پرستی اور شرک سے روکنے کا عمل، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے، وہ بیان کیا تھا، اور اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا۔ یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا حصہ ہے، جس میں بادشاہ وقت نمرود کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمرود کا تذکرہ کریں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی کس قدر وہ سخت مخالفت کرتا تھا۔ اسی کے اندر ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ بھی ذکر کریں گے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے پہلے حصے کے آخر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پوری قوم نے شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا اعتراف کر لیا تھا۔ اب یہ باتیں بادشاہ وقت نمرود تک پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوا کرتا تھا۔ یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ خود اپنے آپ کو رب اور مالک بھی سمجھتے تھے اور دوسروں سے اپنی عبادت کرواتے تھے۔ نمرود کو جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتوں کا پتہ چلا تو وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اس شخص کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ملوکیت اور میری الوہیت، یعنی میرا رب ہونا، اس کو ختم کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی۔ اس لیے اس کا قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھے رب ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف اور صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے؟ کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی خدا ہو سکتا ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر، اس کی ایسی صفت بیان کر جس کی قدرت میرے اندر نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ کم سمجھ نمرود موت اور زندگی کی حقیقت سے ناواقف کہنے لگا، اس طرح تو موت اور حیات، یعنی کسی کو موت دینا اور زندگی دینا، یہ میرے قبضے اور قدرت میں بھی موجود ہے۔ یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، دیکھا میں کس طرح موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا یا تو یہ کم سمجھ ہے یا پھر رعایا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس کو موت اور حیات کے معنی ہی معلوم نہیں، اس کے اندر علم تو کہاں، اس کی تو عقل بھی بہت کم ہے، لہذا عقلی دلیل اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ کوئی تجربہ اور مشاہداتی بات ہی اس کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا عنوان اختیار فرمایا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے
اور دن اور رات کی زندگی میں انسان اس کا ذکر کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ صبح مشرق سے سورج لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل پوری ہو گئی، کیونکہ نمرود کو اس کا جواب دینے کے لیے 3 ہی صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں مغرب سے سورج میں نکال سکتا ہوں۔ دوسری یہ کہ سورج کے اوپر میری قدرت نہیں، اور تیسری یہ کہ اسی وقت مغرب سے سورج نکال کر دکھا دیتا، لیکن یہ ساری صورتیں ایسی تھیں جس کا وہ خود قائل ہی نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہی اس نے مناسب سمجھا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی، اس کے بعد قوم کو اس دعوت عام میں شریک کیا اور انہیں پیغام حق سنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے دلائل کو پیش کیا، اور نہایت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ حق کو واضح کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اور آخر میں بادشاہ وقت نمرود کو یہ دعوت پہنچائی۔ اس منزل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی کوشش کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وقت کے بادشاہ اور اس کی رعایا سب لوگوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو بتوں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور بتوں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ ہر طرف سے مخالفت، دشمنی، نفرت اور حقارت بڑھنا شروع ہو گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ کسی قسم کا خوف اور اندیشہ۔ آپ علیہ السلام اسی طرح دعوت توحید کا کام کرتے رہے۔ ادھر بادشاہ وقت کے حکم سے قوم نے ایک وسیع اور لمبی جگہ آگ جلانے کا انتظام شروع کر دیا، اور مسلسل کئی دنوں تک آگ جلائی گئی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہ بہت ہی اچھا کام کیا جا رہا ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنا حصہ اس میں لگاتا، اور جو بھی کام کرتا وہ اپنی سعادت سمجھتا۔ کئی دن کے بعد جب اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر لایا گیا اور دور ہی سے اس دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت اللہ کا وہ واحد سہارا کام آیا جو اپنے نیک بندوں کی آخری دستگیری کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آگ کو حکم دیا گیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کی کارروائی کو نیچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر کے بعد اس خوفناک آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ جن کے دلوں میں نیکی اور حق کی تلاش کی فکر تھی، وہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور قوم کی اکثریت جس میں نمرود اور اس کے حمایتی تھے بدستور اسی شرک و کفر پر باقی رہے جو ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ اس واقعہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ کے حکم سے قائم ہیں، وہ جب چاہے کسی بھی خاصیت کو بدل سکتا ہے۔ معمول کے مطابق آگ کا عمل یہی ہے کہ وہ جلا دے اور ہر آتش پذیر چیز اس میں گر کر جل جائے، لیکن آگ کا یہ معمول اپنا ذاتی معمول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی وہ حکم دے سکتا ہے کہ آگ اپنا جلا دینے والا عمل چھوڑ دے۔ چنانچہ اس واقعے میں ایسا ہی ہوا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورۃ العنکبوت کی آیات 16 سے 25 تک ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہر طریقے سے اپنی قوم کو، بادشاہ وقت کو اور بادشاہ کی رعایا کو
دعوت توحید پھیلاتے رہے اور ان کو اللہ کا پیغام سن کر کوئی پرواہ نہیں ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ وہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت حق کو پہنچائیں۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے نکلے اور بابل، عراق کا جو مشہور شہر ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس طرف چلے گئے اور ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، عن قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کرنی چاہیے جہاں اللہ واحد کی صدا سنائی جاتی ہو۔ خدا کی زمین تنگ نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور قوم سے جدا ہو کر دریائے فرات کے مغربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ آپ کے ساتھ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا اور برادرزاد حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حاران ایک جگہ کا نام ہے، اس طرف چلے گئے اور وہاں توحید کی دعوت پہنچاتے رہے، مگر اس عرصے میں اپنے باپ آزر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کا سلسلہ جاری رکھا اور ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ نہایت نرم دل تھے، شفیق تھے، اچھی صفت والے تھے اور بہت ہی بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت اور شدت اور دشمنی کے باوجود انہوں نے جاتے وقت یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگرچہ میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں تاہم میں آپ کے لیے برابر دعا کرتا رہوں گا۔ اسی وعدے کی پابندی میں اپنے باپ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی سے اطلاع دی گئی کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ ان افراد میں شامل ہے جنہوں نے اپنی نیک فطرت کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اپنے باپ آزر سے اپنی براءت کا صاف صاف اعلان کر دیا اور استغفار کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت 113 اور 114 کے اندر مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے اور وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ایسی صورت میں جب ان پر بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ حق بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب، نرم دل اور نرم مزاج اور بردبار تھے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر کے مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور آپ کے برادرزادہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی تھیں۔ سورۃ العنکبوت میں اس ہجرت کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ سورۃ العنکبوت آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے پروردگار کی جانب ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس کے بعد مصر چلے گئے تو بخاری مسلم کی روایت کے مطابق ان کو وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہاں کا ظالم بادشاہ بڑا بدنیت ہے۔ شہر میں جو کوئی بھی نیا مسافر آ جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو تو بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا ہے اور شوہر کو قتل کروا دیتا ہے، اور اگر مسافر کے ساتھ اس کی بہن یا کوئی عزیزہ ہو تو مسافر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو فکر کرنے لگے، پھر اپنی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے، کیونکہ تم میری دینی بہن بھی ہو اور اس سرزمین پر میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے اگر وہ ظالم تم کو پکڑ کر لے جائیں تو میرے بارے میں اس سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس ظالم کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ کر لے گئے۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کلام خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ خاتون میری بہن ہے۔ ظالم بادشاہ کے آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا اور سیدہ سارہ کو اس ظالم کے ہاں پہنچا دیا، اور جب رات میں اس ظالم نے ارادہ ہی کیا تھا تو اس کا ہاتھ اچانک شل ہو گیا اور وہ کسی طرح بھی سیدہ سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے سیدہ سارہ کو کہا کہ اے بندی، تو اپنے خدا سے دعا کر کہ وہ میرا ہاتھ درست کرے تو میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت دعا کی، ہاتھ تندرست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ظالم نے پھر ارادہ کیا تو اس کے ساتھ پھر ویسا ہی واقعہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی قصہ پیش آیا۔ تب اس نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جنی عورت ہے، انسان نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس طریقے سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو اسی وقت اپنے محل سے رہا کر دیا گیا، اور ساتھ ہی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو اس کی بیٹی تھیں اور باپ کے دین سے مختلف، تو ان کو بھی سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھیج دیا۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سیدہ ہاجرہ کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور سارا قصہ بیان کیا اور مبارکباد بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس طرح اس ظالم سے بچا لیا، اور ساتھ ہی ایک بندی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ محترم ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جیسا کہ گزشتہ باتوں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت، علم و فکر، عقل و شعور، طلب اور جستجو حق کا طبعی ذوق عطا فرمایا تھا، اور وہ ہر شے کو حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ واحد کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق مکمل طور پر حق کا یقین حاصل کر سکیں۔ اپنے باپ آزر، قوم اور بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ مناظروں اور گفتگو میں ان کے اس طبعی ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں اس واقعے کا جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے جواب دیا، یہ سارا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے انہی ایام میں انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ کس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں ہے؟ یعنی جو مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں اس پر یقین اور ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں تو بلا تردد اس پر ایمان رکھتا ہوں، البتہ میں چاہتا ہوں کہ دل کو وہ کیفیت محسوس ہو جائے جو آنکھوں سے دیکھنے پر حاصل ہوتی ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال دراصل آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے متعلق تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیا شکل ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ عقیدے سے بھی وابستہ تھا اور ہر ملت میں ہر نبی نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی تلقین کی ہے کہ قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا، اور اس ملت میں بھی عقیدہ آخرت کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لانے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول جو اس عقیدے کے مبلغ بھی ہیں، کسی شک و شبہ کی وجہ سے یہ مشاہدہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ موت کے بعد حیات کیوں ہوگی اور کیسے ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا اپنے طبعی ذوق اور رجحان اور جستجوئے حق کے ضمن میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے، تو جواب میں فوراً فرمایا کیوں نہیں، مجھے تو اس پر مکمل طور پر یقین اور ایمان ہے۔ مقصود صرف یہ تھا کہ علم و یقین کے باوجود حقیقت اور مشاہدہ بھی ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور موت کے بعد حیات کا مشاہدہ کروایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال آنکھوں سے دیکھنے کا تھا، علم اور یقین ان کا اس عقیدے پر پختہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں اس مشاہدہ کی طلب ہے تو 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ کے اوپر ڈال دو اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب ان کو آواز دی تو وہ سب اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے، اور وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے آئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔